مطلب یہ جو ہے نا کووڈ، یہ میری زندگی کا نا سب سے مشکل مومنٹ تھا. اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تقریباً 2020-21 کی بات ہوگی، جب میں گورنمنٹ جاب کرتا تھا 7-8 دن نا. یہ شاید میری لائف کو چینج کرنے میں، جو پہلے آپ نے بات پوچھی ہے نا، کوئی ایسی چیز آئی ہو، تو شاید مجھے لگتا ہے کہ یہی چیز تھی. اب مجھے جب کووڈ ہوا ہے 8-7 دن، تو میں نے ٹیسٹ نہیں کرا. میرے فیملی نے مجھے فورس کیا کہ ٹیسٹ کرائیں، تو میں نے ٹیسٹ کرایا تو پازیٹیو آ گیا. میں نے لیو لے لی، اور اس کے بعد نا اچھا 7-8 دن میں گزار چکا تھا. مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ یار ٹھیک ہے اب تو گزر گیا 14 دن کا اس کا وہ ٹائم ہوتا ہے، تو اب آپ کو مطلب 2-3 دن اور ہوگا تو ختم ہو جائے گا. ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ساتھ، اور یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ اس نے میری زندگی کو بدلا کیسے. اس میں یہ تھا کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ میرا جیسے سانس پھول رہا ہو. کوئی 10واں دن ہوگا 11واں دن، مجھے ابھی وہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو مجھے لگا جب میں سجدے میں گیا تو میرا سانس پھول رہا ہے. تو میں نے کہا وہم ہوگا، ویسے ہی تھوڑا سا. اچھا دن گزر گیا. نیکسٹ ڈے نا مجھے لگا جیسے میں چلتا ہوں تو میرا سانس پھول. آپ نے کبھی دمے کا مریض دیکھا ہے؟ میری حالت وہی تھی. مطلب میں اگر میرا اٹیچ واش روم تھا، میرے وہاں تک جاتے ہوئے نا میرا سانس اتنا پھول جاتا تھا کہ جیسے مجھے نا سرائکی میں کہتے ہیں ہوکڑی لگنا، تو وہ لگ جاتی تھی. اور میں اگر پنکھا بند ہوتا، اے سی بند ہوتا، تو میرا سانس نا پھول جاتا تھا. اور میں اس ٹائم جو محسوس کیا نا کہ میں، آپ یقین کرو کہ میں یہ سوچتا تھا کہ میرے پاس ہر چیز ہے. ایک انسان کو کیا چاہیے؟ میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس پیسے بھی ہیں، میرے پاس ہر چیز ہے. لیکن جب مجھے یہ نہیں پتا کہ کل میری کیا حالت. میں ایک دن پہلے بالکل ٹھیک تھا، سب کچھ کھا پی رہا تھا، سب سے بات کر رہا تھا. آج میری حالت یہ ہے کہ میں واش روم تک نہیں جا پا رہا، میرا سانس پھول. کل میری کیا حالت ہوگی؟ میں بچوں گا بھی یا نہیں بچوں؟ جب آپ اس ٹائم میں ہوتے ہیں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ یا اللہ، مجھے لگتا ہے میری جو سیچوریشن تھی وہ 88-89% تھی. مجھے آکسیجن بھی میں نے ساتھ رکھی ہوئی تھی، وہ بھی لگاتا تھا. تو مجھے اس ٹائم نا یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں کل زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. اور یہ بہت ٹف ہوتا ہے جب آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کل ہیں یا نہیں ہیں، یا اس سے بری حالت. کیونکہ اس ٹائم ہو رہی تھی، لوگ کو وینٹیلیٹر پہ جا رہے تھے، اسی طرح جا رہے تھے. تو بڑا مشکل ہوتا کہ یار میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میں اپنی بیماری کا علاج نہیں کر پا رہا، مجھے یہ نہیں پتا میں کل زندہ رہوں. تب میں نے پھر اللہ سے دعا کی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے زندگی دی تو میں اپنی فیملی کو ٹائم دوں گا، اپنے کام سے ایمانداری کروں گا، اور کبھی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگوں گا. اور الحمدللہ اتنا ٹائم ہو گیا میں نہیں بھاگتا، کیونکہ اس ٹائم میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ساری چیزیں یہی رہ جانی. مجھے سب کچھ ملا ہوا تھا، میں جو چاہتا تھا اس ٹائم میرے پاس تھا، جو میری خواہش اس ٹائم تھی، لیکن وہ یہی تھا کہ یہیں رہ جائے گا، میں پتہ نہیں کل کہاں پہ ہوں گا. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ بھائی کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا، لائف کو سمپل رکھنا ہے، فیملی کو ٹائم دینا ہے، اپنی فیملی کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینی ہے. اور میں اسی پہ ہوں. اور الحمدللہ ابھی تک میں سنڈے آف کرتا ہوں، جب میرا اپنا ٹائم ہو میں نکالتا ہوں. میں اپنے لیے اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتا ہوں. میں اگر میرا دل نہیں کر رہا کام کا تو میں کہیں چلا جاتا ہوں. تو یہ چیزیں میرے لیے، میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ یہ چیزیں یہی رہ جائیں گی. کسی کا آپ حق کھائیں گے یہی رہ جائے گا، کسی کو آپ نقصان دیں گے، آپ کو نہیں پتہ آپ کی لائف کیا ہے. آپ مر گئے، پیچھے آپ کی جائیداد پہ لڑائیاں ہوں گی، تو پھر کیا فائدہ. اور یہ میں نے بہت پہلے دیکھ لیا، اور اسی پہ میری لائف بیس کر رہی ہے. تو کووڈ نے بہت بدلا ہے. شاید میری پرسنالٹی میں جو ٹھہراؤ ہے نا وہ اسی وجہ سے ہے کہ میں نے ایک جو ہوتا ہے نا کہ موت کو نزدیک سے دیکھنا، میں دیکھ کے آیا تو مجھے لگا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب وہ بیمار ہو یا مرنے کے نزدیک ہو. تو اسی لیے میرے پاس، میں ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ میرے اپنی ذات سے کسی کو نقصان